اچھا جب خدا نے کہا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو قرآن کی ایک آیت کہتی ہے یوم عزن یفر المرء، کہ قیامت والے دن شوہر اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا. بات بڑی سننے والی اگر آپ سنیں. میں بڑا حیران ہوا کل بھائی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. تو جب رشتہ ہی نہیں ہونا تو یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی سے منہ چھپائے گا؟ جب تفسیر قرآن پڑھی تو تفسیر قرآن نے کہا یہ موسیٰ نبی ہے جو اپنی بیوی سے چہرہ چھپائے گا. موسیٰ کی بیوی سامنے آئے گی، موسیٰ رخ موڑ لے گا. وہ ادھر سے آئے گی، موسیٰ ناراض ہو کے چہرہ پھیر لے گا. اگر بات سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو پھر میں نے کتابوں سے پوچھا کہ آخر موسیٰ کی بیوی کون تھی، تو کتاب نے مجھے اور پریشان کر دیا کہ موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں تھی، شعیب نبی کی بیٹی تھی. نام تھا اس بیوی کا صفورہ، سواد فا وا رے الف، صفورہ. موسیٰ جیسا نبی سے چہرہ پھیر لے گا. اب اگر مجمع اجازت دے تو میں جرم پڑھوں اس بیوی کا، پوری ذمہ داری کے ساتھ جرم پڑھنے لگا ہوں. جب میں نے کتابوں سے پوچھا آخر شعیب نبی کی بیٹی تھی، موسیٰ جیسے نبی کی بیوی تھی، گناہ اس سے کون سا ہو گیا تھا جو قیامت والے دن موسیٰ اس سے اپنا چہرہ پھیر لے گا؟ تو کتابوں نے کہا گناہ صرف اس سے ایک ہی ہوا تھا، یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی، موسیٰ کے وسیع یوشع سے جنگ کرنے آئی تھی. اتنا بڑا جرم ہے نبی کے وسیع سے جنگ کرنا، بیٹی نبی کی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرتا. مولا حسین متوجہ حکم. لہذا پوری زندگی کوشش کرنا. اللہ نے امام ایسا عطا فرمایا. اچھا کلب کو اپنی مدل سے بھی یاد ہے، میری مدل سے بھی یاد ہے جی ضرور. امام ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو کسی بھی جگہ میں رستے میں چھوڑے نا. بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. علی ولی اللہ تیری قبر کے پہلے چراغ کا نام ہے. گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. موضوع علی، یعنی جو علی امت کو ایک کرنے آیا تھا اس علی کے نام پہ آج گھر گھر میں لڑائی. شیعہ گھر میں لڑائی کس چیز کی ہے؟ علی واجب ہے کہ مستحب ہے؟ یہی لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ میں کھول کے باتیں کرنے کا دوں، میں ادھر سے شرط واجب ہے کہ مستحب؟ چلو جو مستحب کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی، لیکن بات میں بڑی محبت سے سنانا چاہتا ہوں. میں کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، میں کتاب کا حوالہ دوں گا، آپ کتاب کا نام بھول سکتے ہیں. میں راوی بتاؤں گا، کوئی آپ کو کہے گا روایت ضعیف ہے. میں حدیث بتاؤں گا، وہ کہے گا حدیث مستند نہیں ہے. میں کتاب کا نام بتاؤں گا، وہ کہے گا کتاب جھوٹی ہے. دلیل ایسی دے کے جاؤں مانے بغیر گزارا ہی نہ ہو. 2 + 2 4 کر لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی اب بھی ہو جاتا ہے. میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پنچایت میں ایک بات سے بات ختم کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، لمبی لمبی بات ہو رہی ہو، ایک بات ایسی آتی ہے بندے کہتے بس بھائی اب اس کے بعد کوئی دلیل باقی نہیں.
لڑائی ہے کہ علی واجب ہے کہ مستحب ہے. کوئی ہم نے ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی، کسی کا عقیدہ کسی سے چھیننا نہیں. بیٹھ کے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے. ایک لمحے کے لیے علی ولی اللہ کو ہٹاؤ. واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب شریعت میں اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ آئے. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے. رمضان کے روزے واجب ہے، باقی مہینوں میں رکھو تو مستحب ہے. حج واجب ہے، باقی سال اللہ کے گھر کی زیارت کرو تو مستحب ہے. مستحب اسے کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ آئے. واجب کسے کہتے ہیں، جس کے چھوڑنے سے عذاب آئے. لڑائی ابھی ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ عقل رکھنے والا ہو. اگر علی ولی اللہ مستحب تھا، غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا تھا؟ کس بات پہ عذاب آیا حارث؟ اگر ولایت علی کے بغیر گزارا ہو رہا ہوتا تو علی کی ماں جب دنیا سے گئی، رسول بی بی فاطمہ بنت اسد کو دفنایا اور خود رسول قبر کے پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد رسول نے فرمایا اللہ ربی محمد النبی. پھر دیکھ رسول مسکرا کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میری ماں فاطمہ کی قبر میں فرشتے آئے تھے، وہ سوال و جواب کر رہے تھے. جب انہوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے، میری ماں چپ ہو گئی. میں نے مسکرا کے کہا شرما نہ، کہہ دے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے، میرا بیٹا ہی میرا امام ہے. اب اگر کوئی بندہ سننے والا بیٹھا ہو جس علی کی گواہی کے بغیر علی کی ماں کا گزارا نہیں ہے، امتی کی ماں کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ خدارا ابھی آپ مجلس تمام ہوگی، مجلس کے بعد آپ ایک مومن کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں. نماز جنازہ میں ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے. میرے اللہ ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. جنازہ پڑھا مولوی نے عربی میں، پیچھے بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں نماز جنازہ کی تکبیریں 4 ہیں، ہمارے ہاں 5 ہیں. مجھے نہیں پتا وہ 4 کیوں پڑھتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے ہم 5 کیوں پڑھتے ہیں. ایک بندے نے آ کے امام سے پوچھا مولا جنازے کی تکبیریں 5 کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا بتا دن میں واجب نمازیں کتنی ہیں؟ اس کا 5. فرمایا ہر تکبیر ایک نماز میں گواہی ہے. اب جب وہ 5 تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس میں ایک تکبیر ہے. میرے اللہ ہم نے اس مرنے والے پہ سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. جتنے بندے پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کے سروں پہ قرآن رکھو. کیا ان لوگوں نے اسے گناہ کرتے نہیں دیکھا؟ اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا؟ اسے غلط صحبت میں بیٹھے نہیں دیکھا؟ تو جب دیکھا تھا پھر اللہ کے حضور جھوٹی گواہی کیوں دی؟ یہ گواہی کسی دنیا کے جج کی عدالت میں تو نہیں تھی، اللہ کی عدالت میں تھی. تو پھر اللہ کی عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی کیوں دے کے آئے کہ ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا؟ تو اب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ خیر کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر خیر ہے ہماری ولایت. اب گواہی یہ ہے کہ میرے اللہ ہم نے اس میں سوائے علی اور ولی اللہ کے کچھ نہیں دیکھا. انسان مر جائے، مولوی نے گنگا الٹی بہائی ہے، مولوی کہتا عمل اچھے کرو عقیدہ بے شک اچھا ہو نہ ہو. یعنی کہ مولوی اس چکر میں ہے کہ بندوں کے اعمال ٹھیک کریں عقیدے خراب کر دیں.
جبکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے عقیدہ ٹھیک ہو پھر عمل ہو. عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے. بیج ہی اچھا نہ ہو فصل کیسے اچھی؟ لڑائی کیا ہے؟ علی جز ہے کہ کل ہے؟ ذرا دیکھو صحیح کون بندے علی پہ بحث کر رہے ہیں جن کو ابھی تک کمبر کی حقیقت کا نہیں پتا. وہ بندے سوال کر رہے ہیں علی جز ہے یا کل ہے؟ اگر یہ بینکا چیما اگر مجھ سے میرا عقیدہ سنے تو میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. میری برادری کے گھر بھی ہیں اس گاؤں میں، 4 بندے میری تصدیق بھی کر دیں گے. علی جز ہے کہ کل ہے؟ علی نہ جز ہے نہ کل ہے، علی روح ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. جز اسے کہتے ہیں جو کٹ بھی جائے تو کل باقی رہتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرا وجود میرا کل ہے. یہ میرا ہاتھ میرا جز ہے. ہاتھ کٹ بھی جائے کل رہے گا لیکن ناقص ہو جائے گا. اگر ہم کہیں گے علی ولی اللہ جز ہے تو اس کا مطلب علی ولی اللہ ہٹا بھی دیا جائے، کل تو رہے گا لیکن ناقص ہوگا. کلمے سے نکالو گے کلمہ ناقص، اذان سے نکالو گے اذان ناقص. اب علی ولی اللہ جز نہیں. میں نے اپنے ہاتھ کی مثال دی، اب میں یہی مثال دیتا ہوں. اگر میرے جسم سے روح ہی نکل جائے تو اب کل کس کام کا؟ کل تھا روح کی وجہ سے. علی جز نہیں، علی عبادتوں کی روح ہے. علی چلا جائے تو عبادت ہی ختم ہو جاتی. علی وجہ عبادت ہے. اعمال بعد میں اچھے ہوں گے، پہلے عقیدہ اچھا ہو. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے جاتے ہی اعمال نہیں پوچھتے، عقیدہ پوچھتے. مناظرہ کرنا چاہے مولوی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو. قیامت والے دن اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہونا. نمازوں کے ٹوکرے بھی ہوں لیکن اگر عقیدہ ہی اچھا نہیں، عمل کسی صورت میں قابل قبول نہیں. میرے سامنے پنچایتی بندے بیٹھے میں مثال دیتا ہوں. عمل پیچھے سے بھی بھیجا جا سکتا ہے. بندہ مر گیا، نمازیں چھوڑ گیا، کوئی پڑھے ثواب مل جائے گا. مرنے والا روزہ چھوڑ گیا، کوئی رکھے ثواب مل گیا. وہ حج نہیں کر سکا، بچوں نے کسی کو کروا دیا ثواب مل گیا. وہ مسجد نہیں بنوا سکا، اولاد نے بنوا دی ثواب پہنچ گیا. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو باپ علی کو نہ مانتا ہو، بیٹا ساری زندگی بھی علی ولی اللہ پڑھے تو کیا قبر میں باپ کو ثواب مل جائے گا؟ نہیں، علی اپنا اپنا ہے. محبت آل محمد وہ نعمت ہے. آل محمد کی محبت وہ نعمت ہے جسے ہر صورت میں آپ کو حساب دینا. اللہ نے یہ کرم آپ پہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو امام ہادی ایسے عطا فرمائے جن پہ ہم کو شرمندگی ہی کوئی نہیں. ہمارے امام، ہمارے آئمہ، ان کے ماتھے پہ نہ کفر کا داغ نہ شرک کا داغ. جب اللہ نے ہمیں امام ایسے عطا فرمائے ہیں تو قیامت والے دن خدا نے بلانا بھی امام کے نام پہ. آگے امام آئے گا، پیچھے ماننے والے ہوں گے. امام ایسا ہونا چاہیے جس میں نہ یہاں شرمندگی ہو نہ ہی پھر وہاں شرمندگی.